میں ہوں تیرا سرمایہ یہ ناول بہت ہی رومانٹک اور ایموشنل ہے۔ ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر ہو سکے، اور اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجئے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ جی تو چلتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 2 کی طرف۔ گھر میں سب سے بڑے جہانگیر عثمانی، جن کی اہلیہ کی وفات چند سال پہلے ہی ہو گئی تھی، لیکن ان کا رعب اور دبدبہ ابھی بھی ویسے ہی قائم تھا، اس محل نما گھر میں جیسے سالوں پہلے تھا۔ کیسا ہے ہمارا شہزادہ؟ جہانگیر عثمانی نے کہا۔ وہ ان سب کے قریب جھکتا ان سے پیار لیے ساتھ بیٹھ گیا تو انہوں نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ وہ ان سب کا سب سے بڑا پوتا تھا اور سب سے قریب بھی، کیونکہ موہت بھی ابھی پڑھ رہا تھا یونیورسٹی میں، ملائکہ بھی جاب کر رہی تھی۔ جتنا شیان ان سے ہر بات ڈسکس کرتا تھا اور انہی سے مشورے لیتا تھا، ہر بات بھی انہی سے منواتا تھا۔ وہ لڑکی کون ہے؟ انہوں نے کونین کو دیکھتے کہا، جو ان سب کو بیٹھتے دیکھ کر، شیان کو اٹھتے دیکھ کر واپس کچن میں چلی گئی تھی۔ اور اسے میں نے اپنے کاموں کے لیے رکھا ہے، بس یہ میرا فیصلہ تھا، میرے آج سے سارے کام وہی کرے گی اور مجھے نہیں لگتا کہ اس سے زیادہ کوئی اور زیادہ وضاحت دینے کا روادار ہوں۔ اس نے سیدھے سے اور باور کروا دیا اور سب کو خاموش کروا دیا۔ اس کی طبیعت کے بارے میں سبھی جانتے تھے، لیکن بیٹے تم کسی لڑکے، اس کے باپ کو ضرورت ہی بدلے میں یہاں کام کر لے گی، لیکن صرف میرے۔ اس نے میرے پر زور دیتے ہوئے کہا تو سب نے ہاں میں سر ہلا دیا اور اپنی باتوں میں مصروف ہو گئے۔ کسی کو کہاں فرق جہاں جہانگیر عثمانی نے غور سے کونین کو دیکھا، پھر شیان کے دیکھنے پر نگاہوں کا رخ پھیر لیا۔ میں چلتا ہوں، شام میں آپ سے ملوں گا کونین، اس نے کچن میں دیکھتے کہا۔ جی کمرے میں آؤ۔ وہ سب کو دیکھتی اس کے پیچھے گئی، جہاں کسی کا بھی دھیان اس پر نہیں تھا۔ وہ سب کے سب ایک عام ملازمہ جیسی ہی تھی، لیکن سب کی نہیں، صرف شیان عثمانی کی۔ اور اس گھر میں سب جانتے تھے کہ شیان عثمانی کے نام کی چیز لینا گناہ تھا۔ وہاں وہ اس جھوٹی چیز کسی کو نہیں دیتا تھا۔ میرے کمرے میں موجود رہنا بے مقصد، گھر میں گھومنے کی ضرورت نہیں۔ میں کیوں گھوموں گی آپ کے گھر میں؟ وہ تلخی ہوئی، اسے ہنستے بستے گھرانے کو دیکھتے تلخی سی گھل گئی تھی، اور اس میں پہلی بار دیکھا اتنا بڑا محل اور اتنی سہولیات سے بھری زندگی تو میں نے سوچا شاید وہ اس کو دیکھتا پر اس پر طنز کر گیا۔ کونین ہاور کو یہ چیزیں کبھی بھی متاثر نہیں کی، یہ سب وہ نہیں ہے جو میں چاہوں۔ تو کیا چاہا ہے تم نے؟ وہ اس کی طرف قدم بڑھاتا ہوا بھی استفسار کر گیا۔ میں اپنی نجی زندگی کسی بھی غیر سے ڈسکس نہیں کرتی، اس نے اپنے گال سے بال ہٹاتے ہوئے کہا۔ شیان نے اس کے بالوں کی ایک لٹ کو انگلی پر گھمایا تو اس نے سانس روک لیا۔ تمہاری نجی زندگی؟ میرے سب سے نجی زندگی پہلو یہ ہے کہ تم اس وقت اپنے سب سے قریبی اور محرم رشتے کے قریب ہو۔ وہ ہنسا جیسے اس کے مذاق اڑا رہا ہو۔ کونین دو دن پیچھے ہوئی، شیان کے ہاتھ میں اس کے بالوں کی لٹ چھوٹ گئی۔ آپ میری زندگی کا حصہ کبھی نہیں رہے ہوں گے، کبھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی، اور شیان عثمانی کو یہی تو بھاتا تھا، اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بات کرنا اور اس کی ذات کو بار بار دھتکارنا۔ شیان نے اس کا ہاتھ کھینچا اور اسے اپنے سے فاصلے پر ہی کھڑا کیا۔ اور اگر میں تمہیں اپنی نجی زندگی کا حصہ بنا لوں تو؟ یہ ممکن نہیں۔ وہ ایک بار پھر اسے چیلنج کر گئی۔ شیان عثمانی اس کے وجود کو دیکھا۔ ایک کالج کی وہ چھوٹی سی لڑکی اسے دھتکار رہی ہے، اس کی ذات کی مسلسل نفی کر رہی تھی۔ بے شک اسے بھی اس رشتے سے کوئی وابستگی ہرگز نہیں تھی، لیکن وہ سب کچھ کیسے کہہ سکتی تھی شیان عثمانی کے سامنے؟ شیان اس کی کمر پر ہاتھ رکھا، اس نے جھٹکے سے نگاہیں اٹھاتے ہوئے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ کونین عثمانی، مجھے چیلنج کبھی مت کرنا، نہیں تو شیان عثمانی تمہیں بتائے گا تمہاری نجی زندگی میں سب سے زیادہ حق کون رکھتا ہے۔ کونین نے اپنی کمر سے اس کا ہاتھ ہٹانا چاہا۔ پلیز، میرا ہاتھ لگانا برا لگا کونین ہاور کو؟ بہت برا، وہ صفائی سے بولتی اسے تیش دلا گئی تھی۔ شیان نے اسے مزید قریب کیا اور اس کے سر سے چادر اتارتے اس کی آنکھوں میں دیکھا، جیسے کہنا چاہ رہا ہو کہ اب کیا کرو گی؟ آئی ایم سوری، اس سے زیادہ وہ سجدے دلاتی تو کوئی اپنا ہی نقصان کرتی، اس لیے آنکھیں جھکا لی۔ میری واپسی سے پہلے تمہیں جانے کی اجازت نہیں۔ شیان عثمانی نے جھٹکے سے اسے چھوڑا، جیسے وہ کوئی فضول یا ناپاک شے ہو، اور بالکل باہر نکل گیا۔ اس نے نم آنکھوں کو جھپکا اور رونا نہیں تھا۔ اس محل والوں کو اپنے آنسوں کو کبھی نہیں دکھانے تھے۔ وہ اپنے باپ کو فون کر کے ان سے طبیعت کا پوچھ کر مطمئن ہوتی اور اس کے کمرے کی صفائی کرنے لگی۔ نہ جانے زندگی میں آگے کیا ہونے والا ہے،
اگلے روز وہ معمول کے مطابق اپنا کام کر رہی تھی۔ آج وہ کچھ مطمئن تھی کیونکہ شیان اس کے آنے سے پہلے جا چکا تھا۔ آج وہ اس کا دوسرا چھوٹا سا کمرہ جو اسی کمرے کے اندر تھا جو شیان نے اپنے کام کے لیے مصروف بنایا تھا، وہ صاف کر رہی تھی۔ کمرے میں لگے ٹیلی فون کو بجتے محسوس کرتے وہ باہر نکلی۔ کون فون کر رہا ہے؟ جبکہ سب جانتے تھے کہ کمرے میں وہ ہے اور شیان گھر پر نہیں۔ پہلے اس نے اسے یوں ہی بجتے رہنے دیا، لیکن سوچا جب مخالف ڈھیٹ ثابت ہوا تو اسے فون کان سے لگانا پڑا۔ پہلی بار کیوں نہیں اٹھایا؟ شیان نے سرد انداز میں کہا، مجھے کیا پتا تھا کہ آپ کال کر رہے ہیں؟ کونین نے آہستہ آواز سے کہا تو اس کا یہ سرد انداز اسے خوفزدہ کرتا تھا۔ اب پتہ چل گیا نا، پہلی بار نہیں، اب اسے اٹھا لینا۔ میرا جو دوسرا کمرہ ہے وہاں سے دائیں شیلف پر کچھ کاغذات پڑے ہیں، وہ پہنچا دو مجھے۔ اور فون کٹاک سے کاٹ دیا۔ وہ تیزی سے اس کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچی۔ وہ کاغذات والی فائل دیکھی۔ اس نے اسے ڈیرے پر کاغذات پہنچانے کا کہا تھا۔ ڈیرا کہاں تھا؟ وہ حیران ہوئی۔ اور دوسرا کیا وہ خود جائے گی یا دینے ڈرائیور کے ہاتھ بھیج دے گی؟ یہی سب سوچتے ہوئے چادر لیتی وہ باہر نکل گئی۔ چچا مجھے ڈیرے پر جانا ہے۔ کیوں؟ ڈرائیور نے حیرت سے اسے دیکھا۔ گھر کی عورتیں کبھی بھی وہاں نہیں گئیں، میں دے آتا ہوں، ڈرائیور چچا نے رسانیت سے کہا۔ لیکن کونین کو یاد آیا شیان عثمانی نے کہا تھا کوئی بھی اس کا کام نہیں کرے گا سوائے کونین کے۔ وہ کسی کو اپنی وجہ سے تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی۔ نہیں، انہوں نے مجھے کہا ہے آپ چلیں جلدی، نہیں تو وہ غصہ ہوں گے، وہ کہتی تیزی سے پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ وہ جگہ زیادہ دور نہیں تھی، میں اندر دے آؤں؟ ڈرائیور نے پھر سے پوچھا۔ نہیں، اب آ گئی ہوں تو دے آتی ہوں، آپ یہیں انتظار کریں، وہ کہتی اندر چلی گئی۔ اندر جاتے اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ اسے لگا کہ وہ غلط جگہ پر آ گئی ہے۔ وہ لوگ سگریٹ نوشی کرتے کہہ کے اڑا رہے تھے، کچھ کے ہاتھوں میں اس کے عجیب سا مشروب بھی دیکھا۔ کیا وہ وہی تھا جو سمجھ رہی تھی؟ اس کا دل باندھ ہو گیا۔ شیان عثمانی اس کے درمیان میں بیٹھا سگریٹ کی کش دے رہا تھا اور کسی بات پر مسکرا رہا تھا۔ یہ پری پیکر کون ہے؟ ایک دم سے وہاں کسی مرد کی آواز گونجی جو سب نے بیک وقت دروازے پر دیکھا، جو انہیں سب کو آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھی۔ ان سب کی نگاہیں ہودھ پر محسوس کرتے وہ سہم گئی اور چادر کو درست کرنے لگی۔ شیان عثمانی نے ہونٹ پیچھے اور تیزی سے چلتا اس کے قریب آیا اور پھر اس کے بازو سے تھامتا اسے باہر لے گیا۔ گاڑی کے پاس لے جاتے اسے دھکا دیا جہاں ڈرائیور کھڑا تھا۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہے اتنی اونچی؟ دھاڑ کے کونین کی ٹانگیں کانپ گئی۔ صاحب وہ ملازم گھبرا گیا۔ ڈرائیور تمہیں نہیں معلوم کہ گھر کے کیا اصول ہیں؟ وہ ڈرائیور کے قریب آتا اس کا گریبان تھام گیا۔ ان کی غلطی نہیں، وہ کانپتی آواز میں بولی، اسے گھر لے جاؤ، میں کچھ دیر میں آتا ہوں، پھر اس کا علاج کرتا ہوں اچھے سے۔ اس کا بس نہیں چاہ رہا تھا کہ کونین ہاور کے ساتھ کیا کر ڈالتا اور وہ اپنے غصے کو قابو نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ فوراً بیٹھی اور ڈرائیور کو چلنے کا کہا اور اس کا دل سوکھے پتے کی طرح مانند لرز رہا تھا۔ آپ مجھے میرے گھر اتار دیں پلیز۔ نہیں بی بی جی، میری نوکری چلی جائے گی، انہوں نے آپ کو گھر لے جانے کا کہا ہے، ڈرائیور نے کہا تو اس نے تھوک نگلا۔ وہ صحیح تھا، اگر وہ ضد کر کے گھر چلی جاتی تو اسے ڈرائیور کے ساتھ نوکری سے نکال دیتا۔ اس کے کمرے میں گئی اور جلے پیر کی بلی کی طرح یہاں وہاں چکر کاٹنے لگی۔ وہ خوفزدہ تھی حد سے زیادہ، اور اس سے بھی، اس ماحول سے بھی جس کا وہ حصہ تھا۔ وہ مجھے یہاں آنا نہیں چاہیے تھا۔ آنکھوں نے آنسو ٹوٹ کر گرا۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ باہر سے قدموں کی آواز آتے ہی وہ واش روم میں گئی اور تیزی سے دروازہ لاک کر لیا۔ جیسے ہی وہ اندر آیا وہ دروازہ زور سے مارتے لاک کر دیا۔ اس لڑکی کی آج حرکت بھولا نہیں تھا۔ شان کون تھی وہ حسینہ؟ مجھے ملواؤ اس سے۔ بکواس بند کرو، وہ دھاڑا ایک دم سے۔ اس کے ایک دوست نے کہا۔ وہ سب کو دھاڑ کر خاموش کرواتا اپنا کام آدھا ادھورا چھوڑ کر گھر آیا تھا۔ اسے کمرے میں نہ پا کر اس کا دماغ گھوما، لیکن واش روم کا دروازہ بند تھا جس کا نوب گھمایا جو لاک تھا۔ باہر نکلو کونین، وہ اس کو باہر سے آوازیں دیتا رہا اور تیز آواز میں بولا تو کونین کو رونا آنے لگا۔ وہ کیوں یہاں آئی تھی؟ کیوں اس سے اپنا حق مانگا تھا؟ کیوں میں نہیں؟ وہ منمنائی، لیکن وہ سن چکا تھا۔ وہ اپنی اسٹڈی میں گیا جہاں اس کے کمرے کی چابیاں موجود رہتی تھیں۔ وہاں سے واش روم کے دروازے کی چابی نکالی اور اس کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ سہم گئی۔ شیان نے دروازہ کھولتے اسے دیوار کے ساتھ لگایا۔ کیا کرنے آئی تھی وہاں؟ جی 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 چھوڑو مجھے، وہ زور سے اس کو چلانے لگی۔ اس کے اتنے قریب آنے پر وہ مزید سہم گئی۔ پلکیں لرزنے لگی جو پہلے ہی نم تھی۔ اس کے گال سرخی مائل تھے۔ کالی شلوار قمیض میں بالوں کو چٹیاں بنائے چادر سے اپنا آپ چھپائے وہ چھوٹی سی کوئی لڑکی لگ رہی تھی
جو کچھ غلط کرنے کے بعد خوف زدہ تھی۔ شایان عثمانی کی ایک کسرتی جسم کے آگے وہ چھپ سی گئی۔ کونین نے نگاہیں اٹھائیں، وہ 25 سالہ مرد اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ سفید شلوار قمیض اس کے لگاتار جم جانے سے کثرت جسم پر خوب جچ رہی تھی۔ وجیح اور تنے ہوئے نقوش اور مونچھوں کے بعد آنکھوں کے سر پر پن کو دیکھتے ہی وہ نگاہیں جھکا گئی۔ بولو، اس کے بازوؤں میں گرفت سخت سے کرتا بولا۔ اس نے آپ نے کہا تھا کہ آپ کے سب کام میں وہاں آنے کا بولا تھا۔ میں نے بھیجنے کو بولا تھا وہ کاغذات۔ وہاں عورتوں کا جانا ممنوع ہے۔ سارے مرد موجود تھے۔ میں وہاں موجود نہ ہوتا تو تم جانتی ہو کیا ہو سکتا تھا؟ اس کے بازوؤں پر گرفت سخت کرتا جا رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا۔ مجھے کہتی پوٹ پوٹ کر رو دی۔ اور کہاں پھنس گئی تھی؟ رونا بند کرو فوراً، وہ بولا، لیکن یکدم روشنی گل ہونے پر کونین نے سہمتے ہوئے یہاں وہاں دیکھا۔ شایان رکو، وہ اسے کہتا دیوار پر سوئچ بورڈ ڈھونڈنے لگا تاکہ ایمرجنسی لائٹ جلا سکے، لیکن ہاتھ لگنے سے شاور کھل گیا تھا جس میں شایان تو نہیں لیکن وہ بھیگی تھی۔ شایان، وہ پھر سے بولی تھی اندھیرے میں۔ شایان نے تیزی سے لائٹ ڈھونڈ کر جلائی اور پھر اسے دیکھا جو بے وقوفوں کی طرح اسی ٹھنڈے پانی کے نیچے کھڑی تھی۔ تم میں عقل ہے یا نہیں؟ اس کے بھیگے کپڑوں کو دیکھ کر وہ زج ہوا۔ مجھے گھر جانا ہے، وہ نم لہجے میں بولی۔ شایان باہر نکلا تو وہ بھی باہر نکل گئی جہاں روشنی بالکل نہ ہونے کے برابر تھی۔ شایان اپنی الماری سے کچھ نکالتا پلٹا تو وہ پیچھے کھڑی ہی تھی۔ وہ اسے نہ تھامتا تو وہ دونوں گر جاتے، اور آج اسے حد سے زیادہ تیش دل آ گئی تھی۔ آئی ایم سوری، اس کے ہاتھ اپنے اوپر سے یکدم اس نے ہٹائے۔ شایان نے کچھ دیر دیکھا اور پھر اس کی کمر میں اپنا ہاتھ ڈال کر اور قریب کیا۔ شایان، وہ لرزتی ہوئی بولی، یہ چینج کر کے آؤ۔ اسے کچھ پکڑاتے کہا تو وہ تیزی سے اندر چلی گئی۔ جو اسی کا کوئی کرتا اور شلوار تھامے کالے رنگ کا تھا، وہ پہن کر باہر نکلی اور اپنی چادر اتار کر سائڈ پر رکھی۔ اس کی چادر دیکھنے لگی جو ابھی بھی رکھ کر گیا تھا۔ شایان واپس آیا اور اسے ہاتھ سے تھام کر اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ آئندہ اس جگہ کبھی بھی مت آنا، اور یہ بات میں آخری دفعہ بتا رہا ہوں تمہیں۔ اس کے بالوں پر نظر ڈالتے ہی اس نے سنجیدگی سے کہا۔ کونین نے تیزی سے سر ہلایا اور اپنی چادر کو دیکھا، پھر اس کو وہ بے چین سی ہوئی۔ کیا مسئلہ ہے؟ وہ بیٹھتے ہوئے بولا، وہ چادر دے دیں۔ اس نے شایان ہی کو چادر کو دیکھتے کہا، کیوں میرے سامنے تم ایسے بھی رہ سکتی ہو؟ وہ تیکھی نگاہوں سے دیکھتا بولا، اس کی چادر سے اسے چڑ ہوئی نہیں، وہ سنجیدگی سے بولی تو وہ جو بیٹھا ہوا تھا اسے کھینچ کر اسے اپنے ساتھ بٹھایا۔ کونین خاور، تم اپنے آپ کو بہت پاکیزہ سمجھتی ہو؟ جی کیوں، میں حرام چیزوں سے بہت دور رہتی ہوں، وہ صاف گویائی سے ڈیرے کے منظر کو یاد کرتی ہوئی بولی، جو شایان سمجھ گیا تھا۔ کہا نا وہاں کا ذکر دوبارہ مت کرنا۔ شایان نے اس کے بالوں کو تھامتے ہوئے اس کے چہرے کو اپنے سامنے کیا۔ وہ دونوں یہ بات فراموش کر گئے تھے کہ ایک دوسرے کی نفرت میں وہ زیادہ سے زیادہ وقت ساتھ گزارنے لگے تھے۔ میں جاؤں؟ میرے جوتے کل کے لیے صاف کر دو، پھر چل جانا۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتا کچھ سوچ کر بولا، میں وہ نہیں کر سکتی، باقی سب کر دوں گی۔ وہ کھڑی ہوتی اس کی چادر کو اپنے گرد لپیٹتی ہوئی بولی۔ شایان نے فون نکالا اور کان سے لگایا۔ خاور عثمان کی کیا پروگرس ہے؟ ہاں بس، زیادہ نہیں، 1-2 دن کے لیے ان کی دوائیاں روک۔ کونین نے اس کا ہاتھ سے اس کا فون لیتے ہوئے کاٹ دیا اور اس کے جوتوں کی سٹینڈ کی طرف بڑھی۔ اس کے جوتے تھامے جب اس کی آواز گونجی، یہ کالے والے دے دو، پہلے ہی مجھے ابھی باہر جانا ہے، وہ بولا تو کونین نے آنسو پیتے اس کے جوتے اٹھائے اور اس کے پاس رکھے۔ پہنا دو۔ وہ اتنا کیسے گر سکتا ہے؟ یہ سوال ایک دم اس کے ضمیر نے کیا تھا اور اس سے کونین نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا جہاں سے آنسو اب بہنے لگے تھے اور شایان عثمانی تھم گیا تھا۔ جاؤ جاؤ، کونین نے اسے دیکھا اور اپنے گال زور دار سے رگڑ ڈالے اور اس کا وہ گال سرخ پڑا جو اس کی نگاہوں سے مخفی نہ رہ سکا۔ جاؤ، حامد ڈرائیور کو بولو چھوڑ آئے گا تمہیں گھر، وہ بولا تو کونین تیزی سے باہر نکلنے لگی۔ کل جلدی آ جانا، مجھے آفس جانا ہے کل، اور تم میرے ساتھ جاؤ گی؟ وہ سن کر سر ہلاتی باہر نکل گئی، جبکہ وہ کئی لمحے وہیں بیٹھا رہا اور پھر سر جھٹکتا باہر نکل گیا۔ جہانگیر عثمانی کو اپنے کل جانے کا بتایا اور سب کے ساتھ شام کی چائے پی۔ وہ وہیں بیٹھی تھی جب اس کا فون مسلسل بجنے لگا تو وہ کمرے میں آیا۔ تمہیں فرشتے کو واپس وہیں بھیجنا ہوگا۔ نہیں، اس نے کھڑکی سے باہر فرشتے کو دیکھا، آنکھیں شدت ضبط سے سرخ پڑ گئی تھیں۔ ابھی میں کچھ وقت اذلان، اتنا ہی وقت تم نے مانگا تھا جو تمہیں دیا، اور پھر 3 مہینوں کی تو بات ہے، آخر ایک سیشن، اور شاید فرشتے کو سب یاد آ جائے۔ وہ ڈاکٹر تھی فرشتے کی اور اذلان کی دوست، بہتر جانتی تھی
سبز ٹھیک ہے، مٹھیاں پینچ لیں، کل صبح لے آؤں گا اسے، اور وہ کہہ کر کال کاٹ گیا اور واپس باہر چلا گیا جہاں وہ جھولے پر بیٹھی اب ڈلتی شام کو دیکھ رہی تھی۔ کیا کھاؤ گی فرشتے؟ اسے سنجیدگی سے پوچھا تو فرشتے نے اسے دیکھا۔ میں آپ مجھے ہنی کیوں نہیں بولا؟ میرا نہیں دل چاہا وہ بولتا۔ دوبارہ اسے دیکھنے لگا۔ سینڈوچ اوکے۔ وہ فون وہیں رکھتا خود کچن کی طرف بڑھ گیا۔ فرشتے نے اس کا رویہ محسوس کیا لیکن وہ خاموش ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس کا فون پھر سے بجنے لگا۔ فرشتہ وہیں بیٹھی سامنے میز پر پڑا اس کا فون دیکھنے لگی، پھر اس کا فون تھاما اور تصویر کو دیکھتی وہ سن رہ گئی۔ آز کا فون؟ وہ خوشی سے چیک کی تو اذلان فوراً کچن سے آیا۔ وہ فون اپنے سامنے رکھتے ویڈیو کال آن کر چکی تھی۔ آز فرشتے مخاطب بے یقین تھا۔ کہاں ہو اس وقت؟ ازی کے گھر پر ہوں۔ اذلان کہاں ہے؟ اور وہ ایک ساتھ سارے سوالات کر گیا تو وہ مسکرائی۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی یہ پہلی مسکراہٹ تھی جو اذلان اظہر کو بے حد بری لگی تھی۔ آز تم کہاں ہو؟ کب آؤ گے؟ وہ تڑپی۔ اذلان اظہر نے مٹھیاں پینچی۔ بس کچھ دن میں پھر میں اپنے فرشتے کے پاس موجود ہوں گا۔ وہ مسکراتے بولا۔ آپ کیوں گئے تھے مجھے چھوڑ کر؟ وہ سنجیدگی سے استفسار کرنے لگی۔ مجھے کام تھا لیکن آ کر فرشتے کو منا لوں گا۔ وہ اسے پچکارتے لگا اس سے پہلے کہ فرشتے کو کچھ بولتی اذلان نے اس کے ہاتھ سے فون لے لیا اور کال کاٹ دی۔ آج بات کر رہا تھا ابھی، فرشتے نے کہا تو اذلان نے اسے دیکھا۔ فرشتے نے بھی اس کی نگاہوں میں دیکھا، پھر کسی احساس کے تحت پلکیں جھکا گئی۔ تمہیں اعظم چاہیے یا اذلان؟ وہ اچانک پوچھ گیا، حالانکہ جواب جانتا تھا۔ آز۔ فرشتے نے سر جھکا ہی کیا۔ جیسے ہی دیکھ کر بتایا تو وہ آنکھوں سے ہی اسے مار دے گا، اور بس اذلان اظہر کی ہمت یہیں تک تھی۔ اس سے زیادہ وہ سامنے موجود لڑکی کو کیا دیکھتا۔ تم واپس جا رہی ہو؟ کہاں؟ وہ اس کو پوچھ رہا تھا جہاں سے اسے لایا تھا۔ تمہیں؟ اور اس کا ہاتھ تھامتا کچھ بنا کہنے کا موقع دیے اسے اپنے ساتھ گھسیٹتا لے جانے لگا اور پھر گاڑی میں بٹھایا اور گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ مجھے وہاں نہیں رہنا۔ وہ رونے لگی۔ تمہیں پتہ ہے تم اتنی بچی بھی نہیں ہو، تم سب سمجھتی ہو لیکن بے وقوف ہو۔ وہ شخص تمہیں چھوڑ گیا تھا جب تم نے… وہ رک گیا، آنکھیں بند کر کر کھولی۔ جب تم نے وہ سب کچھ دیکھا جس کی وجہ سے تمہاری یادداشت چلی گئی، تب کون تھا وہاں؟ کوئی نہیں تھا تمہارے پاس فرشتے حیدر۔ تب تمہیں میں نے ہی اپنایا تھا، اور آج اگر تمہیں اعظم چاہیے تو ٹھیک ہے، تمہاری سزا اب یہی ہے کہ تم اعظم اظہر کا انتظار کرو۔ وہ اسے گاڑی سے اترنے کا کہتا خود ہی وہیں بیٹھا رہا۔ اس کی گاڑی اترتے ہی گاڑی دوڑا لے گا۔ فرشتے حیدر نے اس کی گاڑی کو خود سے دور جاتے دیکھا۔ وہ سب کچھ کہہ کر گیا تھا۔ اس پر کپ کپی سی طاری ہوگی۔ نہیں، وہ جھوٹ بول رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ کوئی میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ وہ چیخ رہی تھی۔ اندر سے بوا بھاگی آئی تھی جہاں وہ گر گئی تھی، اور پھر اسے بے ہوش ہی رکھا گیا۔ نہ جانے کتنے دن اور پھر مہینے گزرتے چلے گئے، کوئی بھی نہیں آیا تھا اور اسے سب یاد آ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ کمزور ہو گئی تھی۔ بوا کیا وہ دوبارہ کبھی نہیں آئے گا؟ اس کی حالت اب سنبھلتی جا رہی تھی۔ اتنے مہینے کے علاج کے بعد سب یاد آ گیا تھا اسے، اور سب تکلیف دے بھی رہا تھا۔ بوا خاموش رہیں۔ آج 8 مہینے اور 10 دن ہو گئے تھے اس دن کو۔ ہاں، فون اس کا ہر دن آیا تھا لیکن اس نے دوبارہ یہاں کا رخ کبھی نہیں کیا۔ لیکن یہ سب بتانے کی اجازت انہیں نہ تھی۔ نہیں، وہ بس اتنا ہی بولی۔ آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟ اعظم اظہر کی یا اذلان اظہر کی؟ اب بوا نے پوچھا۔ تلخ سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی۔ وہ دونوں ایک جیسے ہیں، لیکن اس نے آنکھیں بند کر کے کھولی جیسے خود کو سمجھانا چاہ رہی ہو۔ فرشتے حیدر، خود کو بے مول مت کرنا۔ آپ ان سے ملنے چلی جائیں۔ بوا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ہرگز نہیں، وہ بول کر اپنی کتابیں اٹھاتے کمرے میں بند ہوگی۔ 17 سال کی ہو گئی تھی اب وہ۔ اپنی زندگی کی محرومیوں کو یاد کرتے وہ کئی کی راتیں سو نہیں پاتی تھی، لیکن اس شخص کی آخری ملاقات میں بولے جانے والے لفظ اسے ذہن نشین ہو گئے تھے، اور وہ روز یاد کر کے… تمہیں پتہ ہے تم اتنی بچی بھی نہیں ہو، تم سب سمجھتی ہو لیکن بے وقوف ہو۔ وہ شخص تمہیں چھوڑ کر گیا تھا جب تم نے وہ سب دیکھا جس کی وجہ سے تمہاری یادداشت چلی گئی۔ تب وہاں کون تھا؟ کوئی نہیں تھا تمہارے پاس فرشتے حیدر جب تمہیں میں نے اپنایا تھا، اور آج اگر تمہیں اعظم اظہر چاہیے تو ٹھیک ہے، تمہاری سزا اب یہی ہے، تم اعظم اظہر کا انتظار کرتی رہو۔ اس کے لفظ حفظ ہو گئے تھے فرشتے حیدر کو۔ ہاں، میں واقعی بے وقوف تھی، لیکن تم نے سچ کہا تھا کہ اعظم اظہر
کا انتظار کر رہی ہوں اور انتظار رہے گا، وہ خشک سا کہہ کر لگا کہ وہ پوچھ رہی تھی آج پھر آپ کا بوا نے اپنے کال آنے پر اسے بتایا؟ اچھا، وہ بس اتنا کہہ پایا۔ آپ کیوں نہیں جانتے اسے میری نہیں بھائی کی تلاش ہو بوا، اس احساس سے مجھے نفرت ہے، جو میرا ہے وہ میرا ہے، لیکن اگر کوئی چیز میرے پاس رہنے کے متحمل نہیں، زور زبردستی کرنے کا قائل نہیں ہوں۔ اس کی پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ اچھا، سب ٹھیک ہے؟ یہاں کیا اعظم صاحب نہیں آ گئے ہیں؟ جلد تلاش ختم ہوگی آپ کی لاڈلی کی، وہ زہر خند لہجے میں بولا۔ کچھ چیزوں کی بھی ضرورت تھی، ڈرائیور کو بولیے گا سب لا دے گا، شاید کال نہ کر پاؤں، کام بہت ہے، خیال رکھے گا، خدا حافظ۔ ہاں، اب ایسا ہی تو ہونے لگا تھا، کہاں وہ روز کال کرتا تھا لیکن اب ناگے ہو جاتے تھے، کہاں وہ فرشتے حیدر کی ہر دعا کا نام رٹے ہوئے تھا، اب کہاں فرشتے کا ذکر بھی نہیں کرتا تھا، سب وقت کا تقاضا تھا، سب بدل گیا تھا۔ وہ صبح کی تیاری کر رہا تھا، جہاں کام دیکھنے کے بعد اسے آفس کا کام بھی دیکھنا پڑنا تھا، یہاں کا کام وہ جہانگیر عثمانی کے کہنے پر دیکھتا تھا، ان کی کوئی بات نہیں ٹالتا، اسے اچھا نہیں لگتا تھا، اور وہ بزنس اپنے شوق سے کر رہا تھا، اس کا اپنا کپڑوں کا بزنس تھا، اچھے فیشن ڈیزائنر میں نام آتا تھا، لیکن اس نام کو اونچا لے کر جانا چاہتا تھا۔ اپنا کام ختم کرتے وہ جہانگیر عثمانی کے کمرے میں گیا، جو اسے دیکھنے کی جگہ پر پڑے ہوئے تھے، اس کی جگہ پر بنا چکے تھے۔ برخدا، دادا کی یاد کیسے آ گئی؟ بس کریں دادا جان، کل صرف نہیں آیا آپ کے کمرے میں، اور آج آپ کیسے مجھے تانے دے رہے ہیں بے وفائی کے؟ مجھے لگا بھول گیا وہ شرارت پر آمادہ تھا، یہ تو ممکن نہیں کہ وہ انہیں مان بخشتا بولتا۔ ہاں میاں، جب تمہاری بیوی آ جائے گی تب پوچھیں گے تم سے۔ ہاں ہاں ہاں، مجھے شادی نہیں کرنی، آپ جانتے ہیں کیوں؟ وہ سنجیدہ ہوئے۔ کیونکہ میں شادی شدہ ہوں پہلے سے۔ وہ منقوہ تمہارے بس، اور نہ جانے کہاں ہے اور کہاں نہیں، اپنی زندگی میں آگے بڑھو۔ وہ سنجیدگی سے بولے۔ میں نے کب بولا کہ اسے بیوی بنانا ہے مجھے؟ ان باپ بیٹی سے تو مجھے کوئی لگاؤ نہیں، وہ احتیاطاً خاور عثمانی کی طبیعت کا ذکر چھپا گیا تھا۔ اچھا چلو چلو، اب سو جاؤ، صبح جانا ہے آفس۔ اوکے، شبہ خیر ہو۔ ان کے ماتھے کو چومتا ہوا اٹھ گیا۔ سنو شان، وہ واپس مڑا، وہ لڑکی تمہارے کمرے میں موجود رہتی ہے؟ لوگ باتیں کیا؟ شیان عثمانی کو لوگوں کی باتوں کی فکر ہوئی ہے؟ کبھی دادا جان، وہ بولا تو میں سر کھلا گے، تو وہ باہر نکل گیا۔ صبح وہ چاہ کر بھی جلدی نہ آ سکی تھی، کیونکہ اپنے باپ کی شدید یاد آ رہی تھی اسے رات بھر، اس لیے صبح انہیں ملنے چلی گئی۔ انہیں آنکھیں نیند نہ آنے کی وجہ سے ہلکی سوزش کا شکار تھی، وہ آدھا گھنٹہ لیٹ تھی، اس لیے دوڑتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ کیا ہو گیا حسین لڑکی؟ محی الدین اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ شیان چلے گئے ہیں؟ وہ تیز سانسوں سے بولی۔ شیان؟ یاسر، وہ شرارت سے بولا۔ وقت کی پابندی نہیں سکھائی تمہیں کسی نے؟ شیان عثمانی کی آواز پر دونوں نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ آئی ایم سوری، میں بابا۔ چلو، اس نے مزید کوئی بات سنے بغیر کہا تو موحد نے منہ بسوڑا۔ سنو حسین لڑکی، وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ رہے تھے جب موحد نے اسے پھر سے پکارا۔ واپسی پر تم سے دوستی کا ارادہ رکھتا ہوں میں، اور بھائی سے پوچھ لینا کتنا اچھا دوست ثابت ہوتا ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گئی جہاں ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ میرا ناشتہ کس نے بنانا تھا؟ یہ لیں، بابا کے لیے بنایا تھا، آپ کا بھی گھر میں ہی بنا لیا تھا، اس نے ریپ میں اچھے سے لپیٹے پراٹھے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے۔ شیان نے ایک نظر اسے اور ایک نظر اس کے ریپنگ دیکھا۔ کیا میں یہ سب کھاتا ہوں؟ مجھے لگا کبھی کبھار۔ اپنی کیا سرائیاں میرے بارے میں مت لگاؤ، وہ بولا تو کنین نے آنکھیں بند کر کے کھولتے اپنے ہاتھ واپس کھینچ لیے اور بیگ میں واپس ڈال دیا۔ موحد سے دور رہو۔ جی، اسے لگا اس نے غلط سنا ہے، کچھ گھر کے کسی فرد کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں، بالکل، یہ میرے اپنے نہیں ہیں اور میں غیروں سے بات نہیں کرتی۔ وہ اسے دیکھ کر کہتی اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی تو وہ بھی سر جھٹک گیا۔ وہاں پہنچتے ہی افراتفری سی مچ گئی۔ شیان عثمانی کا روب تھا یہ، وہ اپنے کیبن میں گیا تو وہ پیچھے پیچھے اندر داخل ہوئی۔ کافی بنا دو، اس نے اسے دیکھتے ہوئے سر ہلاتی باہر نکل گئی۔ کچن کا پوچھ کر اس نے اس کے لیے کافی بنائی۔ آج بھی گلابی شلوار قمیض اس پر چادر لے رکھی تھی، لیکن چادر اس کی نہیں، شیان عثمانی کی تھی، اور یہ بات اب تک خود شیان نے غور نہیں کیا تھا۔ اس کی چادر کل رات بارش کی وجہ سے سوکھ نہ پائی تھی، اس لیے مجبوراً اسے یہی لینی پڑی تھی۔ کافی ڈالتے کچھ چھینٹے اس کے ہاتھ پر پڑے، لیکن وہ نظر انداز کرتی جلدی سے آفس کے اندر بڑی۔ شیان، تم جا رہے ہو؟ بس پلیز۔ وہ باہر سے ان کی آوازیں سن سکتی تھی، لیکن نوک کرنے کے لیے اس کا ہاتھ خالی نہ تھا، اس لیے دروازے کو پاؤں سے کھولتی اندر داخل ہوئی، جہاں وہ لڑکی اس کے سامنے میز پر بیٹھی تھی اور اس پر جھکی ہوئی تھی۔ اس کے آنے پر وہ ہٹی نہیں تو کنین نے ایک سرد سی ناگواری نظر اس شخص پر ڈالی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ شیان عثمانی کو وہ ایک نگاہ بہت کچھ سمجھا گئی تھی۔
کومل ابھی جاؤ، میں کال کر لوں تمہیں؟ وہ اپنے فون پر کال آتے دیکھ کر بولا اچھا واپسی پر مجھے بلا لینا، ہمارے کیفے میں کچھ وقت بھی ساتھ گزار لیں گے۔ اس کے ناک پر ادا اپنی انگلی مارتی ہوئی باہر نکلی۔ شیان اپنی کال سنتا اسے دیکھنے لگا، کافی رکھ چکی تھی۔ اب اس نے اپنی بار چادر دیکھا جو اس نے خود اپنے گرد لپیٹی ہوئی تھی۔ شان وہ کافی رکھ کر مڑی، اور کومل سی نام لڑکی اس سے ٹکرائی۔ تمیز نہیں ہے لڑکی، وہ کونین خاور پر چیخی تھی۔ کیا مسئلہ ہے کومل؟ یہ آپ ہی سے میرا وہ دھاڑا، یہ تمہاری کام والی اندھی ہے کیا؟ کومل نے اسے دیکھتے پوچھا۔ میں کام والی نہیں ہوں، کونین نے اسے اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھا، سرد انداز میں کہا۔ شان یہ تو وہی چادر ہے جو تمہیں بہت پسند آئی تھی اور میں نے تمہیں تحفے میں دینا چاہی تھی، لیکن تم نے خود ہی خرید لی۔ تم نے اسے دے دی، زکوٰۃ دے دی اتنی جلدی؟ ابھی پیسے تو پورے کر لیتے۔ کومل اسے 18 سالہ لڑکی کا جواب دینا پسند نہیں آیا، اس لیے اپنا بدلہ لیتے اس کی تصدیق کر گئی۔ کومل یو میں گو ناؤ، وہ بولا تو بس اتنا کہ کونین خاور کو لگا تھا اس لڑکی کی بولی اس بات کی تردید کرے گا۔ اس کی آنکھیں یک نمکین پانی سے بھر گئیں۔ میں اپنا فون بھول گئی تھی، وہ لینے آئی تھی۔ غصہ مت کرو۔ وہ فون اٹھاتے باہر نکل گئی۔ اس کی جانے کے بعد کونین نے اسے دیکھا جو کافی اٹھا کر پینے لگا تھا۔ اسے یکسر انجان ہو کر ابھی کیا ہوا ہے؟ وہ مجھے کب تک یہاں رہنا ہے؟ جب تک میں موجود ہوں، اس نے سرسری سے انداز میں جواب دیا۔ میں باہر انتظار کر لیتی ہوں، آپ کا کوئی کام ہے تو بتا دیں۔ وہ بمشکل خود کے آنسو قابو کر کے بولی تھی، نہیں ابھی نہیں، کچھ دیر بعد کھانا آرڈر کر دینا۔ وہ کہتا اپنا کام کرنے لگا تو وہ باہر نکل گئی۔ پھر کام کرتے ہوئے شام کے 6 واپس اندر داخل ہوئی۔ میں جا سکتی ہوں؟ جاؤ۔ اب وہ مصروف ہی تھا۔ وہ باہر نکلی اور اس کے سیکرٹری کا پوچھتی اس کے پاس گئی۔ علی آپ؟ اس نے علی کو دیکھا، وہ تو اسی کے محلے میں رہا کرتا تھا، لیکن اب کچھ دیر پہلے ہی انہوں نے شفٹ کر لیا تھا اپنا گھر۔ کونین کیسی ہو؟ کیا تمہیں بھی یہاں نوکری مل گئی ہے؟ جی بس یہی سمجھ لیں آپ یہاں۔ جی بس شیان عثمانی کا سیکرٹری ہوں، اس لیے یہیں پہ کام کرتا ہوں۔ آپ ایک کام کر دیں گے میرا؟ ضرور، کیوں نہیں، ہاں بولیں۔ یہ اس نے چادر اتاری اور اسے تھما دی اور اپنا دوپٹہ اچھے سے اڑا دیا۔ آپ یہ شیان عثمانی کو دے دیجیے گا اور کہیے گا کہ حاور عثمانی نے اپنی بیٹی کو کسی کا صدقہ لینا نہیں سکھایا، اور اس کا لہجہ نم تھا۔ شیان عثمانی جو ان کی طرف آ رہا تھا اس کی بات سن کر ٹھٹک کر رکا۔ اور کیا کچھ ہوا ہے؟ علی نے کہا۔ نہیں، اس نے آنکھوں کے کنارے صاف کیے، تم تو چادر کے بغیر جاتی نہیں باہر۔ کونین ایسا کرو یہ میری جیکٹ لے لو، اس نے پیشکش کی۔ شیان اس کے نزدیک آتا کھڑا ہوا۔ نہیں علی شکریہ، اور آپ یہ کھا لیں۔ اس نے وہی روکا کیا پراٹھا اسے تھما دیا۔ چادر پکڑو اپنی، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ میرا کام ہو گیا ہے، میں گھر جا رہی ہوں۔ کونین نے بنا اسے دیکھے کہا، چادر اوڑھو اور باہر ڈرائیور کو بولو وہ چھوڑ آئے گا، میں صدقے کی چیزیں نہیں لیتی۔ وہ کہہ کر مڑ گئی کونین خاور۔ شیان نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے ساتھ لیتا ہوا باہر نکل گیا، جہاں کئی لوگ اسے مڑ کر حیرت سے دیکھا تھا۔ وہ سامنے کے مال میں اسے لیتا داخل ہوا جو مسلسل اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی۔ آرام سے کھڑی رہو، وہ تیز لہجے میں بولا تو اس کی مزاحمت تھمی۔ سر، وہ لوگ شاید اسے جانتے تھے، اسی لیے تابعداری سے کھڑے ہو گئے۔ چادر دکھائیں، کوئی اچھی سی چادر ہو۔ انہوں نے ایک سے بڑھ کر ایک چادر اسے دکھائی، جس میں سے 3 اس نے پسند کرتے ہوئے بیگ پیک کروائیں۔ یہ لو، اور یہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور یہ عنایت کیوں؟ بس تم رکھ لو، عنایت نہیں ہے، اسے پکڑو۔ یہ میرا وقت پہلے ہی بہت برباد ہو گیا ہے، اب یہ کسی اور کو صدقہ کر دے، مجھے نہیں چاہیے، میں شوہر ہوں تمہارا، اس لیے لے کر دے رہا ہوں۔ وہ یکدم بولا، تلخ سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ میں آپ کی منقوہ ہوں شیان عثمانی، اسی رشتے سے آپ غیر عورت کی بات جھٹلا دیتے تو شاید۔ اس نے آنسو چھپکنے کی خاطر آنکھیں جھکا لی۔ شیان عثمانی نے اس کے جھکے سر کو دیکھا۔ علی کو کیسے جانتی ہو؟ وہ بات بدل گیا، یہ میرا نجی معاملہ ہے، وہ کہتی آگے بڑھ گئی۔ جہاں ڈرائیور موجود تھا اور وہ اندھیرا اب چھا رہا تھا، وہ گاڑی کے پاس پہنچ گئی۔ نکلو، شیان نے آتے ہی ڈرائیور کو کہا۔ وہ چلا گیا۔ اس وقت اس جگہ پر وہی موجود تھے۔ بس شیان قریب ہوا تو وہ پیچھے گاڑی سے جا لگی۔ نجی تو اب کچھ بھی نہیں رہا تمہارا زندگی میں، وہ صرف حق جمانا جانتا تھا، خود پر کسی کا حق نہیں سمجھتا تھا۔ وہ کسی نہ کسی کو ایسا کوئی حق دیتا تھا، اور نہ اتنا کونین سمجھ گئی تھی۔ آپ کیا چاہتے ہیں مجھ سے شیان؟ اس نے نگاہیں اٹھا کر پوچھا تو شیان عثمانی تھم گیا۔ شیان نے اس کے دوپٹے کو دیکھا جو اس پہ سر پر نہیں ٹک رہا تھا۔
ایک چادر کو کھولتے ہوئے اس کے سر پر رکھی تھی۔ میری والی کل علی سے واپس لے لینا، وہ کہتا پیچھے ہٹا۔ کیوں وہ جو میری جھوٹی ہوگی ہے، اس لیے کونان نے آواز سے کہا، جسے وہ نظر انداز کر کے ڈرائیور کو بلاتے ہوئے اس کو